اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ چھٹا سپارہ آیت نمبر 170۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس نے بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور کام کیے نیک، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فقط ایک نام کا دعویٰ کر لینے پر نجات نہیں ہے۔ آپ ایک دعویٰ کر لیں ان الذین آمنوا، یہاں مفسرین نے لکھا نا ان الذین آمنوا باللسان، جنہوں نے صرف دعویٰ ایمان زبانی کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے ستارہ پرست ہونے کا، صابی ہونے کا دعویٰ کیا، یا جنہوں نے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا، تو فقط ایک نام یا ایک گروہ پر نجات نہیں ہے۔ ان میں سے جو بھی دل سے ایمان لائے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے دل سے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، یقیناً ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ اور ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس رسول آیا ایسی چیز لے کر جو ان کے نفسوں کی خواہش کے مطابق نہ تھی، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو ایک انبیاء کی جماعت کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا اور ایک انبیاء کی جماعت کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے۔ فعموا وصموا، اندھے اور بہرے ہوئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کی موقع دیا۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہوئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ عیسائیت کے چونکہ گروہ تین ہیں، ایک ہے یعقوبیہ، ایک ہے ملکانیہ، ایک ہے نستوریہ، تین گروہ ہیں عیسائیت میں۔ ان میں سے ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، دوسرے گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ بعینہ ہی اللہ ہے، تیسرے گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر اللہ بنتا ہے، عیسیٰ، مریم اور اللہ، عقیدہ تثلیث جسے کہتے ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر تینوں کے مجموعے کو وہ رب مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یاد رکھیں، اسی مناسبت سے ایک اور گروہ ہے جو 5 کو ملا کر جو ہے خدا بناتا ہے، محمد رسول اللہ، حسن، حسین، فاطمہ، علی، یہ 5 کو ملا کر کیا بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ اب بعض گاڑیوں کے پیچھے آپ نے دیکھیں لکھا ہوگا، لفظ اللہ لکھا ہوگا،
اور یہ اتنا سوچا سمجھا گہرا منصوبہ ہوتا ہے جسے سمجھنا مشکل ہے. لفظ اللہ لکھا ہوگا بعض گاڑیوں کے پیچھے، لیکن اس کے اللہ کے اندر وہ ڈیزائننگ ایسی کی ہوتی ہے، اس میں محمد لکھا ہوگا، علی لکھا ہوگا، حسن، حسین، فاطمہ. ان الفاظ کو وہ بنا کر ایسے اللہ بنایا جائے گا. یاد رکھیں وہ یہ چیز ہے. تو یہاں قرآن کریم نے عیسائیت کے تینوں قسم کے جو گروہ ہیں تینوں کو کافر کہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً اللہ نے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہی اللہ ہے، بعین ہی اللہ ہے. حالانکہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، خود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تھی کہ بنی اسرائیل عبادت صرف اللہ کی کرو. جو خود کسی کی عبادت کرتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. جو خود کسی کی عبادت کرتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ کر کے فرمایا ربی و ربکم، یہ نہیں کہا کہ ربنا، وگرنہ بات تو ایسے بھی تمام ہو سکتی تھی، کہتے اللہ ربنا ہمارا رب ہے یعنی ہم سب کا، لیکن علیحدہ کر کے کہا اللہ ربی یعنی میرا رب اللہ ہے، وربکم تمہارا رب بھی وہ ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک شان بات کی یہ ہے کہ جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو یقیناً اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ سناتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ اس کی قطعاً بخشش نہیں فرمائیں گے، باقی اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ معاف کر دیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے معاف کرنا. یاد رکھیں ڈھیروں گناہ ہیں، لاکھوں گناہ ہیں، اربوں گناہ ہیں، قیامت کے دن وہ شخص پیش ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہے، مرضی ہے، اللہ اگر کہے تو جا بھائی تجھے میں نے معاف کر دیا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم اگر تیرے گناہ اتنے ہوں پوری کائنات خلا بھر جائے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو میرے پاس آئے اس حال میں کہ پوری کائنات جو ہے ارض زمین جو ہے یہ بھری ہوئی ہو خطاؤں سے، ثم لقینی لم یشرک بی شیئا، لیکن جس وقت ملاقات ہو آمنا سامنا ہو تو نے شرک میرے ساتھ نہ کیا، خطائیں بہت ہوں، اتیتک بقراب الارض مغفرۃ، میں تجھے زمین بخشش کی بھر کر ملوں گا. تو شرک کی وجہ سے یاد رکھیں آپ پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا، ٹھکانہ آگے. وما للظالمین، ایسے ظالموں کے لیے، یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ حق عبادت اللہ کا تھا، ہم نے اٹھا کے دوسروں کو دے دی، یہ ہے ظلم. تو ایسے مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں. ایک جو ہوگے جنہوں نے کہا کہ بعین ہی عیسیٰ اللہ ہے، دوسرے وہ ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی تین مل کر جو ہے عقید تثلیث، عیسیٰ، مریم اور خدا، یہ فرقہ بھی کافر ہے. حالانکہ بات یہ ہے وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی الہ نہیں مگر وہ معبود برحق صرف ایک ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہ آئے اس بات سے، اس عقیدے سے، اس دعوے سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان میں سے جو لوگ کافر ہیں دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، پھر یہاں قرآن دعوت دیتا ہے کیا وہ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف اور کیوں نہیں اس سے بخشش مانگتے.
واللہ غفور رحیم، جبکہ اللہ ہے ہی بخشنے والا اور مہربان۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ نہ خدا ہے، نہ خدا کا تیسرا حصہ ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر رسول، وہ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور عیسیٰ کی جو ماں ہے وہ ولیہ ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مریم جو ہے یہ نبی نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ عورتوں میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، حاکم عورت کا نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو منصب خلافت دیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھے۔ تو بحیثیت خلیفہ انہوں نے نماز بھی پڑھائی اور پوری خلافت کے نظام کو بھی سنبھالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور کسی بھی ادارے کا یاد رکھیں، کسی بھی ادارے کا، ملک کا، کسی کا بھی نظام جب آپ عورت کے ہاتھ میں دیں گے وہ سارا نظام تباہ برباد ہوگا۔ چھوٹا سا کوئی ادارہ بھی ہو، بڑا ہو، حکومتی نظام ہو، یہ عورت کا کام نہیں ہے چلانا، یاد رکھیں۔ اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حاکم بن جائے، اگر ایسا ہو کہ مسلمانوں پر عورت کی حکمرانی شروع ہو جائے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو پھر زمین کی پیٹ جو ہے اس کی پشت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارا مر جانا زندہ رہنے سے پھر بہتر ہے۔ مرد مر گئے تھے، کم ہو گئے تھے کہ ہم نے عورت کو حاکم بنا کے اوپر بٹھا دی۔ تو حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہ مردوں کی ہے، امامت کی جو ذمہ داری ہے یاد رکھیں وہ مردوں کی، نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ مردوں کی۔ اللہ نے سب انبیاء وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے رسول جتنے بھی انبیاء بھیجے سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے۔ نہ ان کی ماں رب تھی، وہ صدیقہ ولیہ تھی۔ کانا یاکلان طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں قرآن کریم نے کتنا ایک عجیب وہ دیا نا، دلیل دی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو مطلب ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتے، جو معبود ہوگا وہ کھانے پینے سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ تو یاد رکھیں اسی کے ضمن میں یہ جو دعوے کیے سے جاتے ہیں نا کہ فلاں بزرگوں نے کچھ نہیں کہا، فلاں نے کچھ نہیں کہا، تو بھائی اسی سے یہ دعوے کر کے ایک معبود کرنے کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ فلاں حضرت نے 7 سال کچھ نہیں کہا۔ یاد رکھیں اگر کھانا نہ کھانا یہ کمال ہوتا تو رسول اللہ کچھ بھی نہ کھاتے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے 7 سال کچھ نہیں کھایا، کسی نے 20 سال نہیں کھایا، یہ کمال ہے جی۔ اگر یہ کمال ہوتا تو کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ہوتا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، اتنا آتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں اور بھوک کی وجہ سے، بھوک کی حالت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، باہر نکلیں کہ کسی صحابی کے گھر کچھ کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے گئے ہیں مدینہ میں ایک جگہ میں، تو آگے ابو بکر اور عمر بھی کھڑے، اسی جگہ میں رسول اللہ نکل کر آگے گئے تو مقام پر ابو بکر اور عمر بھی کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ ابو بکر اور عمر آپ کو کس چیز نے بھی رات کے اس اندھیرے میں گھر سے نکالا؟ تو آگے سے جواب میں الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلے، کچھ نہیں تھا، نکل آئے توکل کر کے کہیں سے کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی نا، کہا تھا والذی بعثنی بالحق، اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکلوایا۔ ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، تو انصاری بھی اگر صحابی ہو، انصاری ہو، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آج مہمان نوازی کے لحاظ سے کائنات میں سب سے اعلیٰ شخص میں ہوں۔ انصاری کے گھر گئے، انہوں نے پھر حدیث میں آتا ہے بکری ذبح کی، کھانا بنایا، لیکن ساتھ خوشی کے اظہار کے طور پر کہا تھا کہ مہمان نوازی کے لحاظ سے کائنات میں سب سے اعلیٰ شخص آج میں ہوں، کہ میرے جو مہمان ہیں محمد الرسول اللہ، ابو بکر اور عمر، ان سے بڑھ کر اعلیٰ مہمان کس کا ہوگا؟ تو نہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیں، اگر یہ کمال ہوتا تو انبیاء میں سر فہرست ہوتا۔ اب اس وقت کے مشرکین نے بھی یاد رکھیں کیا سوال اٹھایا تھا، مال حاضر رسول، مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ تو ان کا وہاں بھی یہ تھا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو کھانا بنا نہ کھائے
اور بازاروں میں بھی نہ جائے، تو یہ تو ان کے اس وقت کے اعتراض تھا، مال ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں اپنے کام کاج کے لیے بھی جاتا ہے۔ تو کھانا کھانا یہ مخلوق کی علامت، اور جو مخلوق ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ ہم کیسے آیتیں بیان کرتے ہیں، ثم انظر، پھر دیکھ انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اچھا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجیے ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب نفع نقصان کا؟ اگر ان کی عبادت کرو گے یہ تمہیں ثواب نہیں دے سکتے۔ ثواب دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ آپ پتھر کی عبادت کریں، زندہ کی عبادت کریں، قبر والے کی کریں، وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتے ہیں، ثواب دے سکتے ہیں؟ اگر اس کی عبادت نہ کریں وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کی عبادت نہ کریں گے وہ تمہیں کیا دے گا؟ تکلیف بھی دے گا، عذاب دے گا۔ تو عذاب اور ثواب رب کا کام ہے، تو جو عذاب اور ثواب دے معبود وہ ہوتا ہے، جو عذاب ثواب نہ دے سکے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ واللہ هو السمیع العلیم، یہ بھی پھر اسی کی دلیل بن جائے گی کہ سنتا اور جانتا ہر وقت، ما کان وما یکون، یہ اللہ کی صفت ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے جی؟ جس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط، یہ غلو ہے کہ آپ اتنا کسی کی محبت میں حد پہ چلے جائیں کہ اس کو جو ہے نا اپنے درجے سے اٹھا کے کیا کر دی، آگے کر دی۔ کسی سے نفرت اس حد تک کی کہ اس کو درجے سے اٹھا کے نیچے کر دیا، یہ غلو ہے۔ قرآن کریم نے کہا کنتم امتا وسطا، تم درمیانی امت ہو۔ درمیانی کا مطلب معتدل، نہ افراط میں ہو نہ تفریط میں ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ہم حق، سچ اور اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں علی المرتضیٰ، حسن حسین کے والد ہیں، فاطمہ کی شوہر ہیں۔ پوری کائنات کے سارے ولی، شیخ الحدیث، مفسرین، فقہا سب جمع ہو جائیں تو علی کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں۔ لیکن ان کو پھر حاجت روا یا مشکل کشا قرار دے دینا، صاف الوہیت اور معبود اور خدا کے درجے میں رکھ دینا، پھر یاد رکھیں یہ غلو ہے۔ اور یہ اسی طرح پھر صاف انکار کر دینا کہ علی کو ہم مانتے ہی نہیں، یاد رکھیں یہ بھی کیا ہے؟ غلو۔ تو کنتم امتا وسطا، تم درمیانی امت۔ اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اس قدر کی کہ صاف کیا بنا دیا کہ ابن اللہ کا بیٹا ہے۔ اس قدر محبت کا دعویٰ کیا کہ بہنی خدا قرار دے دی۔ یہ ہے یاد الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، اعتدال پسندی جو اسلام کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نہ حد سے زیادہ بڑھیں اور نہ مہینہ چونکہ محرم الحرام کا ہے، اس میں چند ساری چھوٹی سی گزارشات آپ یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں، اگرچہ درجات سب کے اپنے اپنے ہوں، لیکن نبی کا ہر صحابی، یاد رکھیں، نبی کا ہر صحابی جو ہے وہ کیا ہے؟ جنتی۔ اور بعض غالی لوگوں نے صحابہ پر تنقید کی، ابو بکر پر، فلاں پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو تعداد ہے، اس کی ابتدا ہی ابو بکر سے ہوتی ہے۔ نبی کی امت کا شمار ابو بکر سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کا جو بھی صحابی ہے، یاد رکھیں، جیسا صحابی بھی ہے، اس پر کسی قسم کی تنقید نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، تاریخ لکھوں گا میں، لکھوں گا وہ لکھے گا، وہ لکھے گا وہ لکھے گا، تو صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گویا ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس مختصر بات۔ ایک طرف 1,00,000 تاریخ کی کتابیں ہوں جن میں تنقید ہو، ایک طرف یہ آیت ہو تو یہ آیت ان پر کیا ہے؟ بھاری ہو، کافی، بس۔ اب محرم یاد رکھیں، یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، احترام والا اور معزز ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہمارے مسلمان لوگوں کے دلوں میں پتہ ہے کس نے ڈالا کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ ہمارے لوگ شادی کروانے سے اس میں نہیں ڈرتے ہیں جی، اور جی محرم میں شادی نہیں کرواتے، محرم نکلنے دو، کیوں؟
یہ معاشرے نے ایسا بنایا ہے، ذہن میں ڈالا کہ محرم منحوس ہے، رسول اللہ کے نواسے اس میں مارے گے، لہٰذا اس میں کوئی اچھا کام کرنا استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی شادیاں محرم میں ہوئی ہیں، ایک رسول اللہ کا اپنا نکاح بھی محرم میں ہوا ہے، اور اس محرم کی شان پتہ کتنی ہے؟ اب دیکھیں نا کہ اس طرح اگر شہادت حسین کی وجہ سے محرم منحوس ہو گیا تو پھر کوئی ایک ایسا مہینہ خالی نہیں ہے کہ جس میں کسی نہ کسی عظیم لوگوں کی شہادت ہوئی، رسول اللہ کی ازواج فوت ہوئیں، پھر وہ مہینہ بھی منحوس مانو۔ انبیاء جن مہینوں میں وفات پائی انبیاء نے، وہ مہینے پھر صحابہ کرام یکے بعد دیگرے کن کن مہینوں میں ہوئے۔ تو یہ وہ روافظ کی ڈالی ہوئی بات ہے کہ محرم کیا منحوس ہے، استغفر اللہ، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کی جو شان ہے یا فضیلت، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا دن ہے۔ مصلی رسول پہ مسجد نبوی میں یہ تھا نا فیروز اس کا لقب تھا ابو لولو، اس نے خنجر مار کے مصلی رسول پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسی کی ضمن میں چیز یاد رکھیں نا کہ یہ جو روافضی ہے نا اہل تشیع، یہ فروزہ پتھر بہت زیادہ پہنتے ہیں، یا ادھر باندھیں گے تو اس میں وہ فروزہ لازمی ہوگا، یا انگوٹھی میں فروزہ، یہ مذہبی طور پر پہنتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ اس پتھر کو اپنا مذہبی اور مقدس پتھر مانتے ہیں۔ ابو فیروز لولو جو تھا جس نے عمر فاروق کو شہید کیا تھا، یہ اس محبت میں یہ پتھر پہنتے ہیں۔ اس کا نام فیروز تھا تو یہ فیروزہ پتھر اس نسبت سے پہنتے ہیں۔ عمر فاروق کے قاتل جو ہے نا اس کی نسبت سے یہ پہنتے ہیں۔ تو یکم محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نے، یاد رکھیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی بیٹی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں زوجہ ہیں۔ تو رسول اللہ کے سسر سے بھی کائنات میں کوئی عظیم ہو سکتے جی؟ ہم اپنے سسرال کا نام جو ہے کس طرح لیتے ہیں؟ بے وضو اپنے سسرال کا نام ہم نہیں لیتے۔ رسول اللہ کا سسر ہو اس کو اتنا معمولی سمجھا جائے۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ عمر فاروق کی ایک بیوی سیدنا علی کی بیٹی بھی ہے، یاد رکھیں۔ شاید آپ میں سے کسی کے علم میں نہ، اکثر کے علم میں ہوگا کہ یہ 2 رشتے ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں عمر فاروق اور علی کے داماد بھی ہیں عمر فاروق، جس پر کثیر حوالے آپ کو دے سکتے ہیں۔ عظیم جو ہے انسان ہے، خلیفہ دوم ہیں، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ آپ نے تو کئی تقریروں میں آج کل تو بڑے سنتے ہیں کہ ان کو عمر فاروق کو رسول اللہ نے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اسلام کو تقویت دے عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ کیونکہ شروع میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کفر کی یلغار اور اس کی وجہ سے 8 یا 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے، دار ارقم میں نماز ہوا کرتی تھی، ارقم کے گھر میں نماز ہوتی تھی۔ تو فاروق اعظم نے جب اسلام لایا تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آج کے بعد نماز بیت اللہ میں ہوگی، آج کے بعد نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ تو بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنی اس جذبات کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ موقع پھر آیا کہ رسول اللہ بیت اللہ کی طرف آ رہے، 7 عمر تلوار لے کے آ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا جس نے بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، محمد رسول اللہ کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ تو یہ وہ صحابی تھے جن کی وجہ سے بیت اللہ میں نماز شروع ہوئی تھی۔ 8 یا 12 آیات جن کی مفسرین نے مختلف جو ہے وہ نشاندہی کیا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر نازل ہوئی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جو پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، یہ نازل ہونے سے پہلے رائے دی تھی عمر فاروق رسول اللہ کے پاس بیٹھے، یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ خواتین پردہ کیا کریں۔ اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن پردے کو حکم نازل ہوئے۔ ان کی رائے پر، ان کے جذبات پر اللہ نے ان کے جذبے کو قرآن بنا کر پیش کیا۔ تو جس طرح ہمارے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما محترم اور ہمارے ایمان عقیدے کا حصہ ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ ہمارا حشر جو ہے حسن حسین کے ساتھ کرے، اللہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر حسن حسین کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ نصیب کرے، ہماری محبت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ محرم کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ محرم کی فضیلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حسن حسین شہید ہوئے ہیں، نہ، رسول اللہ نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ ابھی حسن حسین کی پیدائش نہیں ہے، رسول اللہ نے روزہ رکھا۔
صحابہ سے روزہ رکھوایا ہے، بعد میں 10 محرم کو شہادت بھی ہوئی، اس مہینے کو اور 4 چاند لگ گئے، لیکن اصل فضیلت کی وجہ کیا یاد رکھیں، 10 محرم کو فرعون غرق ہوئے، بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، مدینے میں جتنے بھی یہودی تھے سارے روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا سألوہم، ان سے سوال کرو کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ انہوں نے کہا تھا ہمیں نجات ملی ہے، فرعون غرق ہوئے، بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ کو نجات ملی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نحن اولا منہم بموسیٰ، ان سے تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہم ہیں، لہٰذا خود رسول پاک نے روزہ رکھا اور صحابہ سے روزہ رکھوایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں آپ 2 روزے رکھیں، وہ 1 رکھتے ہیں آپ 2 رکھیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ سال میں بھی 2 رکھوں گا جبکہ آئندہ سال رسول اللہ کی وفات مبارکہ ہوگی، تو 9، 10 یا 10، 11 کو رکھ لیا کریں۔ اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے افضل الصیام بعد الرمضان، افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے محرم کے یہ رمضان کے بعد، محرم کے مہینے کے، کسی اور مہینے کے روزے اتنے افضل نہیں ہیں، رمضان کے بعد محرم شریف کے روزے سب سے افضل ترین ہیں۔ اب یہ ہے اسلامی تعلیم، اسلامی نظام کہ آپ نے محرم کو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ادھر جگ بھر کے نا وہ شربت بنا کے باہر کھڑے، یہ چیزیں ہمیں کدھر سے داخل ہوئی یاد رکھیں۔ اسلام نے تو ہمیں واضح کر دیا کہ بھئی رسول اللہ کی ذات نے روزہ رکھا۔ بھائی حسن حسین 10 محرم کو پیاسے تھے لہذا پانی پلاؤ نا، مشن حسین کیا تھا کبھی اس پر سوچیں۔ علامہ اقبال کہتا نا، مرحوم کہتا ہے اٹھ کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کر، شبیر حسین کا لقب ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ حسین نے جان کیوں دیے؟ اٹھ کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کر، آتی ہے تیرے دین سے بوئے رہبانی۔ رہبانیت یہ تھا نا کہ سارے چھوڑ چھاڑ کے بس اپنی عبادت ہیں جی، یہ محراب بنا دینا یاد رکھیں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ گر داغ سجود ہے تیری جبیں پر تو کیا ہوا، کر کوئی ایسا سجدہ کہ زمین پر نشان رہے۔ حسین نے زمین پر نشان چھوڑے، وہ تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ تو ادھر محراب پڑ گیا، انفرادی عبادت کر کر کے پوری رات نفل پڑھنے سے کوئی کمال۔ تو یہ تو وہ رہبانوں کا طریقہ ہے کہ ترک دنیا جہاد نظام چھوڑا بس غار میں بیٹھ کے عبادت کر گئے، اٹھ کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کر، آتی ہے تیرے دین سے بوئے رہبر۔ تو یہ پھر چندے کر کے دیگیں تقسیم کر رہے ہیں، چلیں جی یہ دیگ تقسیم ہو رہی ہے جی، وہ مارکیٹوں میں چندے ہوتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ شربتیں بانٹنا، یہ سبیلیں لگانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ وہ جو اصحاب رسول اللہ نے کیا، خود ذات رسول اللہ نے کیا، وہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شہادت حسین کے بعد صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، فقہاء، محدثین، مفسرین، وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے رہیں، یاد رکھیں۔ یوم عاشورہ کے روزے رکھیں تو یہ شربتیں بانٹنا، چاول تقسیم کرنا نہ اس پر ثواب ہے، یاد رکھیں، الٹا آپ گناہگار ہیں، اسلامی طریقہ ہے نہیں۔ اس سے بڑھ کر پھر کیا ہوگا کہ ہم جائیں گے کسی مدرسے میں، وہاں سے بچے لائے، قرآن خوانی کروائی اور پھر دیں گے 2 3 4 پکا کے کھلا دیں گے۔ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسلام نے کہا روزہ رکھو، آپ لوگوں کو چاول کھلا رہے۔ اسلام نے کہا روزہ رکھو، رسول اللہ نے روزہ رکھا، آپ شربتیں پلا رہے۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر نا، کنویں میں پھینکا تو کیا ہوا تھا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن کہتا ہے کنویں میں مشورہ کر کے پھینک کے عشاء کے وقت چیختے روتے آئے تھے کہ بھیڑیا کھا گئے۔ تو ان لوگوں کا جو چیخنا اور پیٹنا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یہ ہمدردی حسین نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایسے وہ لطیفے کی بات ہے، عورتوں کے مکر کو بھی قرآن کریم نے عظیم کہا ہے نا، ان کیدکن عظیم، تو عورت کا رونا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا اور یہ رافضیوں کا رونا، یاد رکھیں یہ مکر کا رونا ہے تینوں۔ بات سمجھ رہی تھی؟ تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں مشورہ کر کے پھینک کے پھر رات کو کیا ہوا تھا، جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو روتے ہوئے آئے تھے کہ آئے یہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں یہ خود مار کے رونا جو ہے یہ وہ والا رونا ہے۔ علامہ ہی کہتا ہے نا کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، ظالم ماتم کو سمجھ بیٹھا ہے عبادت۔ مشن حسین کیا ہے، حسین کا نظریہ کیا ہے، حسین نے جان کیوں دی ہے، یاد رکھیں یہ بڑا اہم عنوان اور موضوع ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ حسین کی مظلومیت پر تو پیٹا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی حسین مظلوم ہے، ہم مانتے ہیں مظلوم ہے۔ یعنی کائنات کا ایک تصور بھی کریں تو اس سے بڑا ظلم واقعی کوئی نہیں ہے
کہ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ کے وہ نواسے، اب ایسے ہوتا تھا نا کہ حسن حسین لاڈلے بھی کتنے تھے، جمعے کے دوران آتے تھے رسول اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی سجدے میں جاتے حسین اوپر کمر مبارک پہ چڑھتے تھے تو سجدے سے اٹھتے وقت رسول اللہ نیچے اتارتے تھے، اور پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو رسول اللہ حالت نماز میں پھر اوپر بٹھا دیتے تھے، اتنی محبت تھی۔ تو کل چشم فلک نے وہ بھی دیکھا کہ واقعی جو ان کے سر کٹے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین کے ساتھ زیادتی نہیں، مظلوم ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں اصل نقطہ دیکھیں کہ حسین نے جان کیوں دی، اس مشن پر کام کریں۔ اسی کے ضمن میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں نا کہ جو بچے مسجد میں انہیں روکا نہ کریں، یاد رکھیں آپ میں سے اکثر لوگ عربوں میں حرمین میں گئے ہوں گے، جتنے ہمارے ساتھی وہاں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں عربوں کے بچے مسجد میں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ روکتے نہیں ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا بچہ کوئی مسجد میں شرارت کر لے، بول لے تو سارے اس کو ایسے گور کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیچارہ جو ہے نا اس کو جان لے لیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے بعد ہماری اگلی نسلوں کو کم از کم اس سے ہم نے دور رکھا تو یہ پھر مساجد خالی ہوں گی۔ بے شک بچوں کا کام ہے، بچے نہیں شرارت کریں گے تو میں اور آپ کریں گے بھائی، بچے ہی شرارت کریں گے، بچوں کا کام ہے۔ تو مسجد میں بچے اگر کود رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے، اللہ نے مجھے نصیب کیا جانا، مسجد نبوی میں وہ چھوٹے بچے فٹ بال بھی کھیل رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو مسجد سے کم از کم آپ ضرور لائیں، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لائیں، وہ شرارت کریں جو بھی کریں، کم از کم ان کو ایک مسجد کا تعارف ہو، ایک نماز کا جو ایک سلسلہ ہے ہمارا آگے، تاکہ وہ توارث کے ساتھ منتقل ہو۔